والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدیث شریف کی کتاب جامع ترمذی میں ابواب الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ احادیث مبارکہ جو درس اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کی رحمت مہربان انسان لگاتار حلت رہی جن احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردن کو عورتوں کے نماز با نماز ادا کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کی نصیحتوں اور ہدایت کرن فرمائی ہیں. ان رسول کی مناسب سان حدیث کا یہ حدیث مبارکہ تو ہم سامنے بیان کری ہے وہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام دان حضور تمام کی طرح جیڑی طرح دان چلے بیان کر حدیث مبارکہ ہر ان شخص کے یاد دعوت دیتی جے کو زبان سان دعا کرے تو اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سچی دل سان ایمان سے یقین رکھا ان کے یاد دعوت دیتی کہ جہن سد سان تمام کے سچو بنی پیو ان سری در کے سج جو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو سج جو اللہ سے اے سج جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے تمام کے سری تمام کے کہڑی کو مجبوری ہوجے کہڑی کو مشکل میں خاطر ہو جو کہڑی جائے میں بیٹھا ہو جو کہ ساتھ بیٹھا ہو جو کہ لوگ تمام کے لاچار ہو جائے پر اللہ نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سد تھے سد میں سد جو دنیا جو دستور ہے انسان کے در سے بیہی کو سدے کیوں یا کو موکلے تو اخلاق کی تقاضا یا ہے ان کے سد میں سد نہیں تھا یا نیاتے جو بھرم رکھی باہر نکری ان کا کرنے جو مقصد کچھ تھا کدے وہی کرے اسانے تمام وچار کیو ہے تو مسجد کے منارے کا بلند کی طرح آواز کیوں پیو چھو تو سدے عالم ارواح میں منہ تمام سبنی گدی کو وعدو کہو پنجے پارہار کے ساموں اللہ رب العزت سوال کہو الست بربکم چھا تمام جو پارہار نایا کالو بلا ہاؤ تو سنج رب آئی اللہ رب العزت فرمائے تو نے کہا کہ قائم دائر رہ جاؤ پر حقیقت ہی جدے رب العزت وجود بخشو کرن دینا عقل دیو ذہن دیو فکر دیو ان شیجا سی ہاں سمجھو تے سیدھی طرح یا ان سیدھی طرح انکاری نتی جائیں دنیا کے کمن جے کرے چوتا نماز کوئی تھا کرو یہ ایمان ہے ایمان کی خبردار ان سے تعلق ہے جو نماز کے کوئی سے کرے چمیں تو ہی کم اہم فجر کی بانگ میں دین کی شروعات سے تھی مکے تو سبنی کے درس کہو ملے تو الصلاۃ خیر من النوم نماز نندر کا بلیا اچو بجے روح کا سوال کریں بجے ضمیر کا پچھو منہ یا تمام قیمت نندر بھلیا یا نماز بھلیا آواز یہ کہ تو نندر بھلیا نماز کو پڑھی مسئلہ بدایو ایمان کتھے ایمان کی بہار کتھے ایمان کچھ رکھے تو سچ پچھو ڈاڈھا پچھے ہے ڈاڈھا نقصان خسارے میں یہ حدیث مبارکہ درس دیتی بانگ کے نندر نہ سمجھو معمولی نہ سمجھو دنیا میں لیڈر سجو دین رب کی نافرمانی کر اللہ کے رسول کی مخالفت کر پنجے منی کرن کے حکم کندا اما ہی کم کرو ڈسو پیا دنیا جو دستور چھا چھا نتا کر اللہ کے لائے کا قربانی اللہ کے لائے کا کسب کھائیں اللہ کے لائے کا مربت پیدا کرے سکوں یہ حدیث مبارکہ کی درس دیتی اللہ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے بانگو بانگ لیے اما کیے جو کی بانگو چوے تو یہ حدیث مبارکہ کی درس دیتی بانگ دینے والے سبق میں چلے بانگے کے توجہ دے وہ جو کلمہ چوے تو یہ کلمہ جو
کلمہ او چوندو جن کے مسجد میں وञڻو आहे وضو کرڻو आहे نماز پڑھڻي आहे جماعت میں پہچڻو आहे جيڪو نماز ہی نٿو پڙھے انہیں جو ہن شين سان کهڙو تعلق आहे بانگ اچي थी ٹیلی ویژن ہلے پئی ڈرامو ہلے پيو ٹیپ بجے پيو مسلمان ان مشغولی میں مشغول ہر ان مسلمان کے جيڪي ان موقع تے ان کم میں مشغول اللہ جي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کيو आहे بانگو بانگیے اما بانگے کے بانگے جو جواب دیے وہ چلے اللہ اکبر امی چو اللہ اکبر وہ چلے اشہد اللہ الہ الا اللہ امی چو اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ چلے اشہد ان محمد رسول اللہ اما چو اشہد ان محمد رسول اللہ وہ چلے حیا الصلاۃ حیا الفلاح تنے شریعت جو عمر کریم جو لا حول ولا قوت الا باللہ تینی پاسے یہ دعا پڑھنی ہے جدے چلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ امی کو ساگیا کلمہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جيڪو اجر ثواب بانگے کے ملے تو اما کے اوترو ملے تو کیڑو وطن دیکھی جو کما عظیم کما اللہ کے سرگڑا بانگے جو اجر کو ننڈو کونے جيڪڏهن سچی نیت سان اجر کے خاطر بانگ دے تو نبی علیہ السلام فرمایا جڏهن قیامت جو ڏينهن थींदो بانگن جا قد وڏا ہوندا پرے کان سنیا تا ويندا پیغمبر کی امت جا مؤذن جيڪي باغي مانن کے اللہ کے گھر نماز کا سنی رہا انہن جی رضا خاص شرافت کدو ہر ایک اثر جو اجر ثواب ہے مفت میں ہی اجر احسان قدر کو نے گھرے جو کو احساس کو نے متصی کریوں چاپیا کیڑے قسم جو سمجھ معبود ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بانگ ختم کیے کوئی درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ درود ابراہیمی پڑھو وہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہ دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھن جو عمر کہوا فرمایا جيڪو ان ترتیب سان باقی کے باقی جو جواب دیے تو وہ درود پڑھے تو وہ یا دعا ہوئے تو حلت له شفاعتی یوم القیامہ جدے قیامت جو دین تھیندو ان جے لئے شفاعت کرن تے حق اون جے شفاعت کریا اسی گناہ میں گر کیو مٿے جے بارن کھٹی پیر جے پپن کئی سچ پچھو چیری پاسن کا گناہ میں خاطر رب ڈھکے معاف کرے اساں جی گڑی گناہ گھنا اتنا گناہگار ہے پر امید کرو ایک رب کی رحمت میں امیدوار ہے جو قیامت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اللہ کی رحمت میں امید رکھوں تھا اللہ کی امر میں عزت تھا پاس شفاعت کرا فرمایا ہی کب کرے وہ گھر میں جے کرے دعا پڑھے یا رحمت حاصل کر دی باقی جو جواب دیو وہ ان میں قدم کھڑی مسجد میں اچو نماز پڑھو جماعت جو لحاظ رکھو اللہ کے پیغمبر کی شفاعت میں امید رکھو تو رب ماں کے دیدو اچو تو سبھی گرجی کرے ہنن شہید جو لحاظ خیال رکھو وقت بڑو قیمتی ہے یہ وقت جے کرے اللہ دے ہے اللہ دے دین علاقہ بچے بکلمہ احرام کرن جن میں رب جی یاد ہو جائے پیغمبر کی سنت کی تابعداری ہو جائے پہلے میں پہنچے رہے امان دے رہے دنیا قبر آخرت جو فائدہ ہے انشاءاللہ رب صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ